والإسلام ديني ومحمدا رسول الله وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا. صدق اللہ العظیم. دوستو اور عزیزو، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں اس منظر میں ہیں اور اس نوعیت میں ہیں کہ فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور کہا کہ میں اب پھر موسیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. اور وہ بھوکا بادشاہ تھا، طاقت بھی اس کے پاس تھی، لوگ بھی اس کے پاس تھے، کثرت اس کے پاس تھی اور لوگ اس کی بات کو مانتے تھے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا اس کے لیے اس لیے مسئلہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. اور سبب کے درجے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے وہ تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی تھے، اور فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے وہ زیادہ تھے اور طاقتور بھی تھے. لیکن اس کے باوجود ایک مرد مومن جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ وہ فرعون کے مقابلے میں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے. اس نے نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ اپنی طاقت کو دیکھا، نہ اپنی قلت کو دیکھا، نہ اپنی کمزوری کو دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ تم حضرت موسیٰ کو کیوں قتل کرو گے؟ اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خدا ہے، فرعون خدا نہیں، صرف اس وجہ سے، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو. اگر یہ توبہ نعوذ باللہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا بھی اس کو چھوڑیں. اور اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو پھر یاد رکھو جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اس نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا. تو میرے دوستو جو پچھلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے واقعات واقعی میں قابل تعریف ہیں اور اللہ نے خود قرآن پاک میں ان کو ذکر کیا. اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے میرے دوستو. اسی طریقے سے فرعون کی ایک باندی تھی، وہ ایمان لائی، اور جب اس کو پتہ چلا تو وہ فرعون کے مظالم کا تختہ مشق بن گئی. آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل، یہ جو زمین سے خوشبو اٹھ رہی ہے یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، اللہ کے نام پر قربان ہو گئی تھی، تو اس نے قربان ہونے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری اور میری بیٹیوں کی جو ہڈیاں ہیں انہیں ایک جگہ جمع کر دینا. تو فرعون نے اس پر عمل کیا، ان کو ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دیا. تو جب سے لے کر اب تک اس کی لاش سے اور اس کی ہڈیوں سے ایک خوشبو اٹھ رہی ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہے، اور وہ خوشبو جنت کو بھی مہکا رہی ہے، وہ سیدھی جنت میں پہنچ رہی ہے. دیکھو میرے دوستو اللہ رب العزت قربانی کا کیسا انعام دیتے ہیں. تو یہ واقعات ہیں میرے دوستو جو کہ قابل عبرت بھی ہیں، قابل تعریف بھی ہیں کہ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا. اپنے سامنے میرے دوستو کسی کو نہ ڈٹنے دیتا تھا نہ کسی کو رکنے دیتا تھا. میرے دوستو آج کے زمانے میں بھی، آج کے حالات میں بھی ہم تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، وہ کمزوروں کو کس طریقے سے دباتے ہیں اور کس طریقے سے انہیں مجبور کرتے ہیں، اور پھر کمزوروں کو کس طریقے سے مجبور ہونا پڑتا ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارنی پڑتی ہے. لیکن میرے دوستو جو ڈٹ گئے صرف اس وجہ سے کہ حق زندہ ہو جائے، حق غالب آ جائے اور حق دوسروں تک پہنچ جائے، یہ ان کی قربانیوں کی برکت ہے کہ آج ہم تک حق پہنچا ہے دوستو. اور آپ علیہ السلام کے جو زمانے کی جو قربانیاں ہیں وہ بے مثال ہیں میرے دوستو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں، ایسے جانیں دی ہیں، جان کی بھی میرے دوستو اور مال کی بھی قربانیاں دی ہیں میرے دوستو، کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میرے دوستو امت میں کہیں مثال نہیں ملتی میرے دوستو. ایسے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ابو جہل نے کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو تیری ایک ٹانگ کو اس اونٹ سے باندھوں گا جو کہ مشرق میں ہے، اور ایک ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھوں گا جو کہ مغرب کی سمت میں ہے. مشرق والے کو مشرق میں بھگاؤں گا اور مغرب والے کو مغرب میں بھگاؤں گا، اور تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اگر تو میری بات نہیں مانے. یہ تو واقعی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ کسی کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں. اور اس انداز سے میرے دوسرے ہم تو اپنے جسم کا ایک ٹکڑا
گرنا برداشت نہیں کرتے, کٹنا برداشت نہیں کرتے میرے دوستو عزیزو, تو جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت حاصل ہوئی تھی, صحبت حاصل ہوئی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی تھی. کہنے لگی 2 ٹکڑوں کی بات کرتا ہے, میرے تو 100 ٹکڑے ہو جائیں میں تب بھی تیری بات نہیں مانوں گی, میں تب بھی یہ کہوں گی کہ اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق, فرمان کے مطابق میں زندگی گزاروں گی. اسی طریقے سے میرے دوست عزیزو, ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, غزوے کا موقع ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا جانے کے لیے, تو جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے. کوئی اپنی جان کو پیش کر رہا ہے, کوئی اپنی مال کو پیش کر رہا ہے. اب کسی کے پاس جان تو ہے لیکن جا نہیں سکتے اور دینے کے لیے مال بھی نہیں ہے, تو ایک صحابیہ آئیں چھوٹا سا بچہ لے کر, سال بھر کا بچہ ہے. آج کہ یا رسول اللہ اس کو اللہ کے راستے میں لے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی اس کا ہم کیا کریں گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ڈھال نہ ہو اسے یہ بچہ دے دینا, جب دشمن حملہ کرے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بچے کو آگے کر دے اور خود بچ جائے. اب اندازہ کرو کتنا ایمان ہوگا اس کا, اس کا جذبہ کہاں پہنچا ہوا ہوگا. میں اور آپ میرے دوستوں عزیزو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اپنے آپ کو آگے کر دیتے ہیں میرے دوستوں عزیزو, کچھ بھی ہو جائے, لیکن ہم اپنی اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتے. لیکن اللہ کے دین کی ایسی محبت اور ایسی قربانی کا جذبہ کہ اپنی اولاد کو پیش کرنے کے لیے تیار, اور اس انداز سے تیار کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس بچے کو ہم ڈھال بنا کر دشمن کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے. لیکن اس کا یہ جذبہ تھا کہ جب انسان کا اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایسی ایسی باتیں دل میں ڈال دیتے ہیں جو میرے دوست عزیزو عقل سے بالاتر ہوتی ہیں, جو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں میرے دوست عزیزو, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیا ہے اور کر کے بتایا میرے دوست عزیزو. آج ہم جو میرے دوستو اس نوعیت اور اس حالت میں بیٹھے ہیں میرے دوستو عزیزو, اس ماحول میں بیٹھے ہیں, یہ میرے دوستو سراسر ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ دین یہاں تک جو پہنچا ہے یہ ان کی قربانیوں کی برکت سے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ دشمنوں کی قید میں ہیں اور آخری وقت ہے اور سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے, سولی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آپ رونے لگے, بادشاہ کو بات پہنچی تو بادشاہ نے بلوایا, کیوں روتے ہو؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ زندگی گزارو, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی ہماری سلطنت ہے اس میں سے ہم تمہیں آدھی سلطنت دے دیں, بس تم ہماری بات مان لو, اپنا کلمہ چھوڑ دو, اپنے موقف سے ہٹ جاؤ. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جان جا رہی, بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے, 1 منٹ میں نکل جائے گی. کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو وہ میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا, تب بھی کم تھا. سوچنے کی بات ہے, ایک میری اور آپ کی جان ہے اور میرا اور آپ کا جذبہ ہے, میری اور آپ کی فکر. مسئلہ یہ کہ ماحول چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ, ایسے ماحول میں نہیں جاتے, ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے کہ جس سے ہمیں اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ پیدا ہو. ایسے لوگوں کے پاس تو جائیں گے کہ جو لوگ جان بچاتے ہیں اور جان بچانے کی ترغیب دیتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل قربان کر دیں اور جا کے روڈ پر لیٹ جائیں اور کسی کافر کے مقابلے میں ہم چھری لے کر چلے جائیں, چاقو لے کر چلے جائیں, اس سے لڑنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو مار لیں. یہ مقصد نہیں, جذبے کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جذبہ کیسا ہونا چاہیے. کسی بھی موڑ پر دین کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم مدد کرنے کے لیے, اپنی جان دینے کے لیے, مال دینے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. یہ مقصد ہے, ایسا جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. جب ایسا جذبہ ہوگا تو پھر میرے دوست عزیزو زندگی کا پتہ چلے گا کہ زندگی کسے کہتے ہیں. اگر یہ جذبہ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے میرے دوست عزیزو, تو میرے دوست عزیزو زندگی بھی میرے دوست عزیزو پریشان کرے گی, آخرت تو کرے گی پریشان. زندگی میں انسان میرے دوستو زندگی کا مزہ نہیں لے سکتا, آخرت تو پھر ویسے ہی میرے دوست عزیزو برباد. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن پر اپنا تو بن. یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہے میرے دوست عزیزو. اس لیے میرے محترم ساتھیو, اپنے ہم جذبوں کو دیکھیں اور ان کے احسانات کو دیکھیں, ان کے قربانیوں کو دیکھیں میرے دوست عزیزو. تو جہاں تک ہم سے ہو سکے, جو ہم سے ہو سکے میرے دوست عزیزو, دین کے خاطر, یار صرف اور صرف دین کی خاطر, اللہ کے لیے میرے دوست عزیزو, ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, پیش کرنے کی کوشش کریں میرے دوست عزیزو.
پھر میرے دوستوں ہمارے لیے روزے نہیں رہے، رمضان نہیں رہے گا، تراویح کا قیام میرے دوستوں پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہمارے لیے پورے سال روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، پورے سال قیام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رب۔